بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, آج ہمارے پاس موجود ہیں تحریک کشمیر برطانیہ کے صدر راجہ فہیم کیانی صاحب. مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں. 13 جولائی 1985 کو بننے والی یہ تنظیم, اور آج 32 سال گزر چکے ہیں. 32 سال میں اس تنظیم نے کیا کر لیا کشمیر کے لیے جس پر ان کو فخر ہونا چاہیے یا کشمیری کو فخر ہونا چاہیے. فہیم کیانی صاحب, بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. مسئلہ کشمیر کے کو 1947 سے لے کے بلکہ 1931 سے لے کے ابھی تک اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود تاحال مسئلہ حل نہیں ہو سکا. اس کی ذمہ داری کشمیریوں پر کس حد تک عائد ہوتی ہے؟ میرے خیال میں اگر آپ دنیا کی تحریکوں کا مطالعہ کریں تو انسانوں کی زندگی میں 60-70 سال بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن تحریکوں کی زندگی میں ہزاروں سال لگتے ہیں. اگر آپ انڈیا پاکستان کی قیام کے حوالے سے دیکھیں کہ 200 سال انہوں نے جدوجہد کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ بھارتی افواج نے تمام حربے وہاں پر اختیار کی ہیں. اس کے تمام حربے ناکام ہو چکے ہیں. آج نوجوان وہاں کھڑا ہو چکا ہے. آج اس تحریک ایک نئے دور میں نئے اگلے فیز میں ابھی پہنچ چکی ہے کہ بھارت کے اندر سے آوازیں آنے شروع ہو چکی ہیں کہ جواہر لال یونیورسٹی JNU یونیورسٹی ہے، اس کے اندر سے آزادی کے نعرے افضل گرو کی شہادت کے اوپر بہت بڑا پروٹیسٹ 9 فروری پر وہاں پر ہوا تھا، اور آپ دیکھیں کہ وہاں پر بڑی تعداد میں لوگ نکلے تھے. اور غداری کے مقدمے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھارتی افواج ہیں وہ کشمیر میں شکست کھا چکی ہیں. کہ 1 لاکھ سے زیادہ قربانیاں ہو جانے کے باوجود آج تک اگر ہم لوگ رمضان المبارک کے آغاز میں اگر ہم نے سبزار بٹ کی قربانی دی اور کل کے دن ہم نے 4 نوجوانوں کی پھر قربانیاں دی، تو پھر لگتا نہیں کہ ہمیں کچھ اپنی پالیسی چینج کرنی چاہیے، یا بجائے اس کے ہم لوگ ویٹ کرتے رہیں کہ تاریخوں میں کیونکہ 200 سال 500 سال لگتے ہیں، تو اس لیے کشمیریوں کو 70 سال میں 1.5 لاکھ مرے یا 6 لاکھ مرے، اس کے بعد آگے 70 سال میں 1.5-2 لاکھ اور مرے، تو پھر کچھ اور اس کی کامیابی کی امید نظر آتی ہے. پالیسی سے آپ کو کیا مراد ہے؟ یعنی کہ کشمیریوں کے کی پالیسی ہے کہ ان کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن ملنا چاہیے، اور نان وائلنٹ موومنٹ پہ انہوں نے بلیو کیا. یہی صلاح الدین تھے، انہوں نے الیکشن میں گئے، رات کو یہ جیت گئے، صبح ان کو رکنگ کے ذریعے ان کو ہرا دیا. یہی سید علی شاہ گیلانی تھے، انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا. یہ تمام حربے نان وائلنٹ موومنٹ کی انہوں نے اختیار کیے. آج اس جو بھارتی افواج کا ظلم ستم ہے وہ ہمیں اس طرف دھکیل رہا ہے کہ برہان وانی کوئی عام فیملی سے اس کا تعلق نہیں تھا، وہ پڑھی لکھی فیملی سے تعلق تھا. اس کے جو والد ہیں انہوں نے میتھمیٹکس کے ٹیچر ہیں، اس کی والدہ پوسٹ گریجویٹ ہیں. بڑا بھائی جو خالد وانی جس کو 2013 کے اندر بلا وجہ اس کو شہید کر دیا گیا تھا، اور اسی کی شہادت پر بعد میں ابھی جو برہان وانی کی شہادت کے بعد لوگوں کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے وہاں کی جو گورنمنٹ ہے کٹ پتلی گورنمنٹ، اس نے کمپنسیشن کا بھی اعلان کیا کہ ہم دیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں ایک طرف تو کشمیریوں کے پاس تو اور کوئی حربہ نہیں ہے کہ وہ ذہناً جو آزاد ہیں انہوں نے غلامی کو کی صورت میں قبول نہیں کیا. باقی یہ بات ہے کہ پالیسی تو اقوام متحدہ کو چینج کرنی چاہیے کہ ان کو کشمیر میں گرتا ہوا نظر نہیں آتا. مسٹر فہیم کیانی صاحب، آپ کی اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ اقوام متحدہ پالیسی چینج کرے، کشمیریوں کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے الیکشن میں حصہ لے لیا، الیکشن کا بائیکاٹ کر کے دیکھ لیا، انہوں نے نوجوانوں کی قربانیاں دے لیں، انہوں نے PhD والے اپنے نوجوان قربان کر دیے، MPhil کرتے ہوئے نوجوان قربان کر دیے. اس لیے ان کی پالیسی جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اور صرف اقوام متحدہ کو دیکھنا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں اقوام متحدہ وہ کردار ادا کریں گے جو انہوں نے فلسطین کے لیے کیا، برما کے مسلمانوں کے لیے کیا، یا کسی بھی اور جگہ پر انہوں نے کوئی کردار ادا کیا؟ اس کردار کی امید پر آپ 70 سال بعد بھی اقوام متحدہ سے امید رکھ رہے ہیں. کون سا خواب دینا چاہتے ہیں لوگوں سے؟ دیکھیں کہ ایٹ دی اینڈ جو مسئلے کا جو حل ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت ہی ہوگا. اس کا مطلب ہے نہیں ہوا فلسطین میں، یہاں پہ بھی نہیں ہوگا سر. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی حالات جو چینج ہونا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا نے چیزوں کو ایکسپوز کرنا شروع کر دیا ہے. اور ابھی جو 4 دن پہلے جب اقوام متحدہ کا صدر اس پہ اسپیچ پریس کانفرنس کر رہا تھا جنیوا میں، وہاں سے ایک صحافی نے اٹھ کے سوال کر دیا. انہوں نے کہا جی کہ آپ تو بات کرتے ہیں ہیومن رائٹس کے چیمپئنز، آپ کو کشمیر کا مسئلہ ابھی تک آپ نے کیا اور دونوں ممالک کے اندر جو جنگ چھڑنے کا خطرہ ہے. تو اس نے کہا کہ میں 2-3 مرتبہ نواز شریف سے ملا ہوں، 2 مرتبہ نریندرا مودی سے ملا ہوں، اور میں نے اس کے حوالے سے میں نے بات کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے حالات جو ڈیفرنٹ تھے، ابھی جو ان کا وزیر داخلہ وہاں پہ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے جو کشمیریت کی بات کریں، انسانیت کی بات کریں، ہم آپ کے لیے آپ کو بات سننے کے لیے تیار ہیں. ابھی جو ڈیلیگیشن ہندوستان ٹائمز کا سب سے بڑا اخبار ہے، اس کا ڈیلیگیشن سید علی شاہ گیلانی کے پاس گیا اور وہاں پر انہوں نے بات کی. میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر اور ان کے پارلیمنٹ میں بھی بات یہ چل رہی ہے کہ ہم جو ہے کشمیر کو ہم کھو چکے ہیں. پاکستانی جو میچ ہوا اس کے بعد جو وہاں پر سیلیبریشن سری نگر میں منائی گئی پاکستانی میچ کی جیت پر، اور میر وائز کا جو ٹویٹ آیا، ان تمام چیزوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیر جو ہے نا بھارت کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. سر آپ نے جتنی بھی باتیں کی اس میں یقیناً کشمیر بھارت کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. کشمیریوں کی اپنی اسٹرگل نظر آ رہی ہے، کشمیری اپنے نوجوان قربان کر رہے ہیں، کشمیری اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں.
آپ نے کیا کر لیا سر اور ہم نے کیا کر لیا؟ جو کشمیری اس وقت بیرون ملک 15 لاکھ کی تعداد میں موجود، انہوں نے کیا کر لیا سر؟ اگر آپ کی تنظیم کی بات کروں میں تو 85 میں شروع ہونے والی یہ تنظیم 32 سال کے بعد 2017 میں آج بھی بچے شہید ہو رہے ہیں. اور بہت شکریہ سوشل میڈیا کا کہ سوشل میڈیا شاید وہ کام 32 سال میں آپ کی تنظیم نہیں کر سکی جو سوشل میڈیا آ کے سال 2 سال میں کر گیا مسئلے کو ہائی لائٹ کرنے میں. دیکھیں کہ جب 85 میں جو حالات تھے، دیکھیں 85 کے اندر جو حالات تھے انہی حالات کے مطابق اس تحریک کو اس وقت بھی زندہ رکھا. 89 کے اندر بھی اس تحریک کو انہوں نے زندہ رکھا برطانیہ میں. ہم نے یہ اب دیکھا کہ ابھی آپ کو پوری دنیا میں ایسا کوئی ملک نہیں ملتا جو بھارت کے اس موقف کی جو تائید کرتا ہو کشمیر از این انٹیگرل پارٹ آف انڈیا. یہ ایک بہت بڑی اوورسیز کشمیریوں کی فتح بھی ہے. لیکن جہاں تک آپ بات کرتے ہیں کہ اس میں سب سے بڑا کردار پاکستانی حکومت کا ہے. یعنی حریت کا ایک وفد ایران سے ملا، ایران کے سفیر سے ملا، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ اس پہ ایکشن لیں اور اس پہ بائی کاٹ کریں انڈیا کا. انہوں نے کہا انڈیا کا اگر وہ بائی کاٹ کا جو پہلا رائٹ رکھتا ہے وہ پاکستان رکھتا ہے. پہلے پاکستان کرے گا تو باقی ممالک بھی اس کے سامنے آگے آئیں گے. اگر انڈیا کا ٹماٹر، انڈیا کے پیاز اگر لاہور اور میپر کے اندر بکیں گے تو کس طرح آپ عالمی دنیا سے اور دوسری طاقتوں سے... سر آپ نے برطانیہ میں بائیکاٹ کے حوالے سے کوئی مہم چلائی. مجھے برطانیہ میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت کو یہ کرنا چاہیے تو بحیثیت کشمیری تنظیم کے رہنما کے آپ نے کیا کیا؟ مجھے 4 آئٹمز کا نام بتا دیں سر جو انڈین آئٹم ہے جن کا آپ لوگوں سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا بائیکاٹ کریں. کوئی 4 آئٹم کا نام بتا دیں. ابھی جو فلسطین نے جو بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا تو گڈس کے حوالے سے لیسٹر میں ایک کونسل میں بھی ایک بات ہوئی تھی. پھر انہوں نے جو کیس جو وہاں پر لے گئے تھے وہ کیس وہ ون کر گئے تھے کہ بائیکاٹ جو نا لوکل اتھارٹیز کو، یعنی کہ لوکل اتھارٹیز ہی بے شمار چیزوں کو کے لیے رائٹ نہیں ہے کہ وہ گڈس کا بائیکاٹ کر سکیں. انڈیویجولی تو آپ گورنمنٹ کو اس پہ پریشر ڈال سکتے ہیں، لیکن ہم انڈیویجولی جو یہاں پہ ہم ان کا جو چاول ہے یہاں پر ان کا جو ایسٹ اینڈس کی جو کمپنی ہے وہ... کس کمپنی کی سر؟ ایسٹ اینڈ جو وہاں سے اپنی اس کے باسمتی جو چاول وہاں سے جو انڈیا سے آتا ہے. اسی طرح بے شمار جو چیزیں یہاں پر جو نا گروسریز کی شاپ میں جو نا انڈین جو پروڈکٹس یہاں پر لانچ ہوتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے اور انڈیویجول سطح کے اوپر ایک بہت بڑی کشمیری مہم چلائے تو میں سمجھتا ہوں اس پر بڑا امپیکٹ ہو سکتا ہے. لیکن اس سے سب سے بڑی بات ہے کہ اویئرنیس، کہ یہاں کے اداروں کو، یہاں کے ہیومن رائٹس آرگنائزیشنس کو... سر ایک منٹ کا مجھے ناظرین آج آپ نے سنا ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسٹ اینڈ اور باقی جتنی بھی انڈین پروڈکٹس ہیں ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے اور اس بائیکاٹ کے لیے جو آپ کے پاس جو کچھ اویلیبل سورسز ہیں آپ لوگوں کو بتانے کا، لوگوں کو اویئرنیس دینے کا وہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. تو اس ذمہ داری پر بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. سر آزاد کشمیر کی تحریک آزادی کشمیر کے لیے اس وقت برطانیہ میں کتنی تنظیمیں موجود ہیں؟ بہت کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ دیکھیں باقی جو موجود ہے جتنے جو موجود ہیں، جو مسلم لیگ ہے، جماعت اسلامی ہے، پیپلز پارٹی ہے، مسلم کانفرنس ہے، اچھا جو تحریک انصاف ہے، یہ تو مطلب یہ سیاسی جماعت ہے. تحریک آزادی کشمیر کی بات کریں. تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے مطلب اکراس دا کنٹری کوئی ایسی تنظیم نہیں ہے جو پورے اکراس دا کنٹری جو نا تحریک کشمیر کے علاوہ جو کام کرتی رہو. تحریک کشمیر کے کتنے ممبر ہیں سر؟ یہاں تحریک کشمیر کے جو ایسوسیٹ ممبر ہیں وہ تقریباً 3,500 ممبر ہیں اور جو ممبرز ہیں وہ 300 ممبر ہیں. سر برمنگھم میں آپ کی تعداد کتنی تھی آپ کے لوگوں کی؟ اس میں کس میں برمنگھم میں میچ کے باہر آپ نے کشمیریوں کا مظاہرہ کیا. ویسے آپ کو ٹیکنیکل بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ برمنگھم میں جب آپ احتجاجی مظاہرہ جب بات کرتے ہیں، اگر عام پولیس سے بات کی تھی تو انہوں نے پرشیا روڈ سے 1 مائل سے انہوں نے اس کو بلاک کیا ہوتا ہے تمام جگہوں سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آرگنائزیشن ہوتی ہے ان کو احتیاط سے کام لینا چاہیے. اگر ہم اس کا اعلان کرتے پروٹیسٹ کا، احتجاج کا، تو وہ ہمیں پولیس 1 مائل دور میں جگہ دینے کے لیے تیار تھی، اس کے سامنے دیے تھے. ہم نے کہا کہ بہت چند ساتھی وہاں جائیں، احتجاج ریکارڈ کریں تاکہ وہاں پہ جہاں بھی ہم نے جو پروگرام کیا تو اس کی تو پرمیشن تو نہیں تھی کہ آپ وہاں پر آپ مظاہرہ کر سکتے ہیں. سر فریڈم آف اسپیچ کے لیے بھی ہے نہیں، پھر بھی پرمیشن تو چاہیے ہوتی ہے نا کہ ایک کنفرنٹیشن کا ماحول ہوتا ہے وہاں پہ. تو اس حوالے سے ہم نے پولیس سے بات کی، انہوں نے کہا جی ہم آپ کو پرمیشن جو ہے نا جہاں پہ کارڈن آف کیا ایریا سارا وہاں سے ہم آپ کو پرمیشن دیں گے. تو وہ ہم پرشیا روڈ 1 میل دور مل رہی تھی. پھر ہم نے ساتھی نے مشورہ کیا کہ اس سے بہتر ہے کہ 7-8-10 ساتھی چلے جائے اور وہاں پر اپنا احتجاج ریکارڈ کریں. سر کنفنٹریشن میں سر آپ نے لکھا کہ مودی ہمیں دے کر مودی اپنی پیٹھ کو مار کر بھاگ گیا. آپ نے سوشل میڈیا پر آپ نے لکھا. لیکن اگر کنفنٹریشن اس وقت نہیں بنی جس وقت 20 بندے موجود تھے تو 100 بندوں کے ساتھ کنفنٹریشن کیسے بن سکتی؟ اس وقت دوسری طرف سے زیادہ تعداد میں تھے. میں وہاں پر پولیس نے بھی جب پولیس وہاں پر آ گئی تھی کہ وہاں پولیس نے پوچھا، میں نے کہا بس یہ جو ہے نا ہم کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم چند لوگ ہیں جس طرح وہ مارے ہم اپنی جو ہے نا احتجاج یہاں پر ریکارڈ کرا. لیکن اتنی دیر میں ہم نے آدھے 45 منٹ میں اس کو جو نا فولڈ کر لیا تھا. سر آپ نے تحریک آزادی کشمیر کے لیے کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں. تمام جو پاکستان سے لیڈرشپ آتی ہے، آزاد کشمیر سے لیڈرشپ آتی ہے، اس کے ساتھ آپ مل کر کام کرتے ہیں.
ان کے ساتھ مل کر کام کرنے میں آپ کی کون سی وہ کو لاجک موجود ہے جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ آزاد کشمیر سے ممبران اسمبلی یا سابق حکومتی اہلکار جو حکومتی جو نمائندے ہیں وہ جب انگلینڈ میں آتے ہیں تو پھر ان کو انگلینڈ میں آ کر ان کو مسئلہ کشمیر کیا اجاگر کرتے ہیں؟ اس کی کوئی لاجک سر پلیز اگر ایکسپلین کر سکیں. دیکھیں کہ یہ بات تو چیز آپ بات کسی حد تک ٹھیک بھی ہے، لیکن ان افراد کا انفلوئنس موجود ہے، کیونکہ جو آزاد کشمیر کی جو پالیٹکس ہے، جو آزاد کشمیر کے جو ڈائنامکس ہیں پالیٹکس کے، وہ برطانیہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ 45 لاکھ کی آبادی میں سے تقریباً 13 لاکھ سے مطلب 13 لاکھ جو ہے نا پوری دنیا کے اندر کشمیری موجود ہے، ان 13 لاکھ میں سے تقریباً جو ہے نا 8 لاکھ کشمیری برطانیہ میں موجود ہے. تو اس کا یہ ہے کہ ہر 5 کشمیری میں سے ایک کشمیری برطانیہ میں موجود ہے. تو وہ ایک سیاسی طور پر ان کا ایک اثر ہے ان کشمیریوں پہ میں، تو وہ ان کو انفلوئنس کرتے ہیں. میں یہ بات میں بتاؤں کہ یہ چیز تو میرے اور آپ کے کہنے سے تو نہیں ہوگی، لیکن جو حقیقت ہے. لیکن اس کا موازنہ جب میں فلسطین کی تحریک کا کرتا ہوں تو فلسطین کی تحریک میں آپ دیکھیں کہ 1 لاکھ لوگوں کا مظاہرہ ہوتا ہے، تو آپ کسی ایک فرد کا لیڈر کا آپ نام نہیں بتا سکتے جی کہ آپ کسی فرد کو کریڈٹ دیں. وہ ایک کاز کی بنیاد کے اوپر میں آپ سے پوچھوں کہ فلسطین کی تحریک کا یہاں لیڈر کون ہے، تو کوئی بندہ مجھے نہیں بتا سکتا. حتیٰ کہ کوئی پی ایس سی کا جو ہے نا پریزیڈنٹ کا بھی نام نہیں بتا سکتا، کیونکہ انہوں نے کاز کو پروموٹ کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہاں پر تحریک کشمیر برطانیہ کے قائد کا نام تو سارے جانتے ہیں. نہیں، میں تو ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں کی جو یہاں کی جو کشمیر کی جو پالیٹکس اور انڈیا کی جو ڈائنامکس ہے، یہ پرسنالٹی بیسڈ جو ہے نا پالیٹکس یہاں پر چلتی ہے، پرسنالٹیز کے اوپر. یعنی کہ ایک بندہ رات کو ایک جماعت میں ہو اور صبح دوسری جماعت میں اعلان کرتا ہے، تو وہی لوگ صبح کے وہی جو ایک رات پہلے جو کسی اور جماعت کے نعرے لگاتے ہیں، صبح اسی دوسری جماعت کے نعرے لگانے شروع ہو جاتے ہیں. ہمیں خود بھی کہیں حیران رہتا ہوں میں جب ان کو میٹنگ میں آل پارٹیز بلاتا تھا، وہ اپنے جماعت کے اپنے قائد کے لیڈر پہ پیچھے جو لڑنا شروع ہو جاتے تھے. لیکن ان کا جو مقامی قائد جب چھوڑ کے دوسری جماعت میں گیا تو وہ کہتے ہیں وہ پھر ان کا وہ بندہ سلطان صاحب کی بات نہیں کوئی بھی ہو مطلب فار ایگزامپل، تو وہ مطلب ان کا جو رویہ نہیں چینج ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے جو ہے نا ایک جو ٹریڈیشنلی جو ہمارے میں چیزیں موجود ہیں ان کو کشمیری پیلٹس گن برداشت کر چکے ہیں، کشمیری چہرے پر ایسڈ برداشت کر چکے ہیں، اسکولوں پر حملے برداشت کر چکے ہیں، عورتوں کی عزتیں لٹوانا برداشت کر چکے ہیں. ایسی صورتحال میں مسلح جدوجہد کو آپ سپورٹ کرتے ہیں نہیں کرتے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی وہ جگہ نہیں پہنچے گی جس وقت کشمیری شاید مسلح جدوجہد کریں، ابھی بھی چاہیے ان کو کہ وہ برداشت کریں اس کو اور اس کو کسی سیاسی طریقے سے حل نکالیں؟ میں دیکھیں کہ یہ تو وہاں کے ڈائنامکس ہیں کہ وہاں کے جو حالات ہیں کہ لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے، پش کیا جاتا ہے. لیکن تحریک کشمیر برطانیہ کا جو موقف ہے، ہم نان وائلنٹ موومنٹ پہ بلیو کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ پھر آپ برہان وانی کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں؟ اس نے دیکھیں بات سنیں، لیکن دیکھیں برہان وانی نے کسی فرد کو شہید نہیں کیا. یعنی کہ آپ کسی بتائیں نا کہ کسی ایسے فرد کو اس نے شہید کیا ہو یا کسی پھر آپ سپورٹ کرتے ہیں نا برہان وانی جیسی اسٹرگل کو؟ دیکھیں ہم جو میجارٹی ہم ایز اے نان وائلنٹ موومنٹ کو ہم بلیو کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی وہاں پر اپنے ڈیفینڈ کے لیے دیکھیں اس ہر بندے کو ہر قوم کو رائٹ ہے کہ انویڈرز کے خلاف لڑنے کے لیے. یہ جنرل اسمبلی کے فلور پہ بحث ہوئی ہے کہ جو مقامی لوگ ہیں جو انویڈرز ہیں ان کو گن اٹھانے کا ان کو مطلب ان کے پاس کیا اس کے پاس وہ اسکیٹرڈ آرمی ہوتی ہے. یعنی کہ کشمیر کی اگر آرمی ہوتی تو وہ کچھ آرمی ہوتی نا، وہ برہان وانی جیسے لوگ ہوتے، لیکن یہ اسکیٹرڈ آرمی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم نان وائلنٹ موومنٹ سے آپ ایک بڑے جو لیول کے اوپر آپ لوگوں کو اپنے ساتھ ہم نوا بنا سکتے ہیں. سر 70 سال میں نان وائلنٹ موومنٹ میں آپ نے کتنے لوگوں کو ہم نوا بنا لیا اور ان کے ہم نوا بننے کا کیا ہوا؟ دوسرا میرا کوشچن یہ ہے سر، 8 لاکھ آپ نے کہا برطانیہ میں موجود ہے، برطانیہ کا پرائم منسٹر یہاں سے انڈیا جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر مسئلہ کشمیر کی بات نہیں کرتے. یہ 8 لاکھ کشمیریوں کی ناکامی ہے یا آپ کی تحریک کشمیر کی ناکامی ہے یا آپ کے باقی لوگوں کی ناکامی ہے کہ جو ممبران اسمبلی کا اتنا پریشر ہی ڈیولپ نہیں کر سکے کہ آپ اس طرح سے کام کر سکیں؟ دیکھیں جی کہ ہم نے 13 نومبر کو نریندر مودی یہاں پر آیا تھا 2015 بہت بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا. نریندر مودی آ رہا اور ابھی بھی ہم ہیمبرگ میں احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں. ہم نے احتجاجی مظاہرہ کیا نہیں ملنا چاہیے، اور جیرمی کوربین اس وقت اپوزیشن لیڈر تھا اور اس نے ریفیوز کر دیا تھا کہ میں یہ قاتل ہے انسانیت کے، اس نے گجرات کے مسلمانوں کا قتل کیا، اس نے یہ آن دی ریکارڈ اسٹیٹمنٹ ہے. یعنی کہ سب سے بڑی جو نا ڈیل اکنامیکل ڈیل کرنے آیا تھا ان کے ساتھ برطانیہ کے ساتھ. ڈیوڈ کیمرون ملا لیکن اس کا اپوزیشن لیڈر ملنے سے انکار کر دیا. 13 نومبر کو بڑا ہم نے احتجاج کیا، مظاہرہ کیا، سارا کچھ کیا، بڑی تعداد میں لوگ نکلے. لیکن اگلے دن میں پتہ چلا کہ چند ماہ کے بعد نواز شریف صاحب وہاں پہ چلے گئے ساڑی لے کے. اچھا پھر اس کے بعد عمران خان صاحب، یعنی کہ عمران خان صاحب کا تو رائٹ بنتا ہی نہیں تھا کہ وہ نریندر مودی سے ملیں.
नवाज शरीफ साहब हुक्मरान हैं, हम उनको भी तनकीद करते हैं, उनका भी राइट नहीं बनता था कि आप उनसे मिलें। तो किस तरीके से आप बरतानिया के हुक्मरान को उस तरीके से अगर आप प्रेशराइज कर सकते हैं कि पाकिस्तान जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, मैं वैसे कह रहा हूँ ना कि आप बात पहले मैंने कहा था कि हुर्रियत का वफद ईरान के रहनुमाओं से मिला तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान को स्टेंस लेना जो ना इसके ऊपर जो ना स्टांस लेना चाहिए। आप किस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बरतानिया के हुक्मरान से कि वो इसके ऊपर उसका अपोजिशन लीडर ने लिया है? सर आपके अपोजिशन लीडर जो इमरान खान साहब वहाँ पे चले गए नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए। आपकी तंजीम में नून लीग को हेड करने वाले लोग मौजूद हैं बरतानिया से, आपकी तंजीम में पीपल्स पार्टी के लोग मौजूद होते हैं आपके दाएं बाएं बैठे हुए, आपकी तंजीम में वही लोग मौजूद होते हैं जो तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं। तो आपने भी वही कुछ किया जो वो लोग कर रहे हैं, फिर क्या डिफरेंट क्या रहा है? सुने कि मतलब कोई तहरीक इंसाफ का बंदा है, कोई मुस्लिम लीग नून का बंदा है, हम सब लोगों को साथ इस वजह से लेके चलते हैं कि ये चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन एट द एंड वो हमारा ह्यूमन रिसोर्स हैं। यानी हमारे लोग जो जब कश्मीर की बात आती है तो उसके ऊपर जो बड़ा उनका सख्त मौक़िफ़ होता है। यानी कि उन लोगों का बड़ा सा मौक़िफ़ था जी कि नवाज शरीफ साहब ने अच्छा नहीं किया कि नरेंद्र मोदी से जाके मिले, इमरान खान साहब ने भी अच्छा नहीं किया। कश्मीरी भी खुश एक टाइम पे कि हम लोग आपके लिए लड़े, और दूसरी टाइम पे अपनी क़यादत को भी उन्होंने खुश रखा, मतलब दोगलापन रखा। नहीं, दोगला की क़यादत उनकी तो क़यादत तक अप्रोच ही नहीं होती ना। हमारे साथ जो लोग चलते हैं उनकी कहाँ क़यादत तक अप्रोच होती है, उनकी क़यादत तक। पैलेट गन से जितने लोग मुतासिर हुए, जितने लोगों ने अपनी आंखें तक इस काज के लिए कुर्बान कर दी, उनकी आंखों के इलाज के लिए या कोई इस तरह का कोई सिस्टम आपने शुरू किया? देखिए हम तो सबसे बड़ी जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन तो हमारा जो बेसिक जो है मौक़िफ़ है, लेकिन हम जब भी बरतानिया की पार्लियामेंट में बात करते हैं, मैं कहते आप ह्यूमन राइट्स अपने आप को चैम्पियन कहते हैं कि दुनिया के जितने भी कॉन्फ्लिक्ट जोन हैं, चाहे इराक हो, सीरिया हो, पैलेस्टाइन हो, अफगानिस्तान हो, उन कॉन्फ्लिक्ट जोन के अंदर, वॉर के अंदर अभी भी आप अभी भी जा सकते हैं। पाकिस्तान से लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ पर रिपोर्टिंग भी करते हैं, इमदाद भी देते हैं, एक्सेस उनको मौजूद है। यानी बशार अल असद ने जितना मर्जी जुल्म किया लेकिन एक्सेस उसने रोकी नहीं है। इसराइल ने जितना मर्जी अगर जुल्म किया है उसने एक्सेस रोकी नहीं है, सीज की है उसने, लेकिन उसके बाद खोलता भी है। इंटरनेशनल एनजीओज हम देखा, इस्लामी रिलीफ से लेके तमाम जो यूके मिशन तक तमाम लोग वहाँ पे काम करते हैं। लेकिन मकबूजा कश्मीर दुनिया के अंदर एक वाहिद एरिया है जो नो गो एरिया है। इसमें कोई भी ब्रिटिश जो एनजीओज वहाँ पर डायरेक्टली जाके काम नहीं कर सकती। वार वुंडेड का सबसे ये भी आलम राग यहाँ बैठे हुए चंद किलोमीटर जो हमारे हाजी शबीर साहब हैं, वो दुनिया भर से वॉर वुंडेड चिल्ड्रन यहाँ पे लाते हैं। यूके इस्लाम मिशन के रिलीफ डिपार्टमेंट के चार्ज हैं। ये अभी लबनान से भी लाए उन्होंने, फ़लस्तीन से भी लाए, इराक से भी लाए, वो इलाज करवाते हैं। यानी कि बहुत एक्सपेंसिव काम है, लेकिन नहीं हमारे कश्मीर से जो नहीं ला सकते। यानी कि हमने डिमांड किया है कि इंशा को यहाँ आने दें, जो 14 साल की इंशा है, जो पैलेट्स गन की वजह से उसकी जो बेनाई चली गई है, जो मरियम है उसकी बेनाई चली गई है। इसी तरह की बहुत लंबी लिस्ट है। हमें कि 2, 4, 5 बंदों को भी यहाँ पर लाने की इजाज़त दीजिए, लेकिन यहाँ पर इंडिया बिल्कुल एक्सेस। इसका मतलब है कि आप जिन पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिकल एमपीज को इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कश्मीर के नाम पर, उनके लिए वोट भी आप लेते हैं, आप तहरीक कश्मीर बरतानिया के सदर होकर उनकी इलेक्शन कैंपेन में भी उस तरह से हिस्सा लेते हैं, आपके फेसबुक पर लेबर पार्टी को भरपूर तरीके से सपोर्ट भी की जाती है। आपके पास कोई इतना तगड़ा एमपी या कोई इस तरह का तगड़ा कोई बंदा मौजूद नहीं था कि जो वहाँ से सिर्फ 2 बच्चों को आंखों के इलाज के लिए यहाँ पर लेके आ सके? देखिए, फॉरेन पॉलिसी तो इन्होंने अभी तक तो अपनी चेंज उसके हवाले से नहीं की। देखिए उसके हवाले से देखिए, लेबर पार्टी का जर्मी गवर्नमेंट उसका एक मौक़िफ़ फ़लस्तीन के हवाले से कराया है, और इसी मौक़िफ़ की हम देखें जो उसने बहुत बड़ा काम किया है। ये मौक़िफ़ फॉरेन पॉलिसी में किसी जगह पर मौजूद नहीं है। वो हुकूमत में तो नहीं है ना, हुकूमत में तो कंजर्वेटिव पार्टी है। सर मंशूर के दौरान, इलेक्शन से पहले मंशूर के दौरान फॉरेन पॉलिसी में ये चीज़ें मौजूद नहीं है सर। ना ये तो हमारे जो एमपीज़ हैं, जो पाकिस्तानी एमपी हैं, यानी कि यही तो बात मैं अक्सर कहता हूँ महफिल में कि 1995 के अंदर लेबर पार्टी की जो है ना कॉन्फ्रेंस के अंदर हमारा जो वहाँ पर रेजोल्यूशन पास हुआ था कश्मीर, बहुत बड़ी यानी ऑफिशियल कॉन्फ्रेंस में, और इसके मंशूर में भी शामिल किया है। 1997 के अंदर चौधरी सरवर साहब पहले एमपी बने, और जिस दिन से हमारे पाकिस्तानी और एशियन एमपी की तादाद बढ़ रही है, होना ये चाहिए था कि कश्मीर का मौक़िफ़ लेबर पार्टी में ज़्यादा तमन्नाई के साथ, जोर के साथ आना चाहिए, और उतना ही जो है ना कश्मीर का मौक़िफ़ जो है ना बैक स्टेप पे। तो फिर आप किस हवाले से आप लोगों को सपोर्ट करते हैं? बैक स्टेप पे लेके। लेकिन अब हम समझते हैं कि जो जर्मी कॉर्बन जो आया है, जो लेबर पार्टी का जो लीडर है, ये बड़ा वाइब्रेंट है, ये बात को सुनता भी है, ये इंसानी हकूक़ के हवाले से इसका एक बड़ा मौक़ा भी है। मैं इसके अंदर भी लेबर पार्टी के अंदर जो लीड क्लास है जिसने कश्मीर के मसले को निकाला है लेबर पार्टी से, वो लीड क्लास इसके मुखालिफ भी है, लेकिन इसने अपनी लीडरशिप से अब साबित कर दिया है कि इससे पहले सर जिस वक्त इससे पहले जो लीडर थे गॉर्डन ब्राउन था, लेबर पार्टी के जो लीडर जिन्होंने सबका इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी किया था, वो हार गए थे,
اس وقت انہوں نے ڈیوڈ اپنی کشمیر ملیبینڈ، پالیسی ڈیوڈ ملیبینڈ۔ ایڈ ملیبینڈ، اس وقت انہوں نے اس کو اپنی کشمیر پالیسی سے نکال دیا. کشمیر پالیسی خارجہ پالیسی سے نکال دی گئی تھی. وہ نکالنے پر کوئی احتجاج کیا لیبر پارٹی کے خلاف کسی کشمیری نے کہ جو آج آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ جی بڑا اچھا بولیں گے کشمیر کے لیے؟ نہیں، ہم تو تحریک کشمیر کسی پارٹی کو جو ہے نا سپورٹ ہی کرتے ہیں. ہمارے کنزرویٹو پارٹی میں ہمارے کنزرویٹو پارٹی کے کونسلرز بھی ہیں، کنزرویٹو پارٹی کے بھی کونسلرز یہاں موجود ہیں. ہم نے جو بھی ڈکلیریشن جو ڈیوڈ نٹل کو دیکھیں، اس کشمیر پارلیمنٹری کمیٹی کا ہمارا چیئرمین تھا بری میں، اس کو میں وہاں پہ سپورٹ کی، وہاں پر وہ ہار گیا. اسی طرح کئی ایسے جو ہے نا ممبر پارلیمنٹس ہیں کہ جو ہمارے سے اس مرتبہ ہار کے جیت گئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایشین کا ہمارے لوگوں کا جو ایک قسم کا ایک رجحان بن چکا ہے لیبر پارٹی کی طرف، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ہے نا حلقوں میں جو 100% جو میجارٹی کے وہاں پر 25,000 30,000 35,000 جو ہے نا لیڈ لے کے جیتے ہیں. جب ہم ان کو ایم پیز کو ہم یہاں بلاتے ہیں تو وہ ہمیں جو ہے نا انڈیکیشن. آپ سر ایئر اسٹرائک جو سیریا پر ایئر اسٹرائک ہوئی تھی، آپ اس کی حمایت کرتے ہیں؟ برطانیہ کی طرف سے ایئر اسٹرائک کا اعلان کیا گیا تھا. میں تو مذمت کرتا ہوں اس کی مذمت کرتے ہیں سر، لیکن وہی لوگ اگر آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر اور وہی لوگ دوبارہ سے اپنے علاقوں میں دوبارہ سے ایم پی بن جاتے ہیں لیبر کے ووٹ پر، اور آپ سپورٹ بھی کرتے ہیں ہماری بنیاد پہ. تو میں نے تو آپ مثال دینا کہ ہم نے کسی ایئر اسٹرائک یعنی کہ کس فرد کی ہم نے حمایت کی جو ایئر اسٹرائکس کے سر ایئر اسٹرائک کی حمایت برمنگھم سے کس ایم پی نے کی تھی؟ اس میں بے شمار لوگ ہیں یہاں پر. برمنگھم میں 10 ایم پی، دو کا نام لیتے جنہوں نے سپورٹ کی تھی سر لیبر پارٹی کے. نہیں 10 ایم پیز ہیں یہاں پر، اس کسی کا آپ نام لیں، لیکن فرد کو یہاں ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہو تو جنرل پالیسی کو جو نا ڈسکس. صحیح. سر میچ کے دوران جس وقت آپ گئے ایجباسٹن میں، میچ کے دوران کشمیری جھنڈا لے جانے پر پابندی تھی یا نہیں تھی؟ دیکھیں کہ جو پہلے ہمارے جو 5-7 بندے جو لے کے چلے گئے، لیکن جہاں پر جو ٹکٹس کے ہولڈر تھے وہ لازمی نہیں ہے کہ میں نے ٹکٹ لیا جو کشمیر کے جلسوں میں جاتے ہیں، عام لوگوں نے لیا. یعنی ہمارے پاس یہاں شہزاد بھائی پیغام اسلام سے ان کے پاس جو ان کے پاس 8 ٹکٹ تھے، پوسٹر تھے، جھنڈے تھے، چھوٹے پوسٹر بھی تھے. یہ سارے عام لوگ تھے جن کے پاس ٹکٹ، جنہوں نے ہم سے اپروچ کیا. یعنی میں جتنے بھی جن لوگوں کو میں نے دیے نا پوسٹر جھنڈے، ان میں سے 2 ساتھی وہ ایسے آدمی تھے کہ جو کشمیر کے مظاہروں میں جاتے تھے. اس سے پہلے ان لوگوں کا میں نے کشمیر کے مظاہروں میں نہیں دیکھا. وہ لے گئے پہلے جو تھے جو ایکٹیو تھے وہ تو بڑے دلیری سے اندر لے گئے، لیکن یہ جب گئے تو میں نے کہا فون کیا جی آپ لے گئے؟ ہم کہتے ہیں جی ہمیں تو نہ جھنڈے لے جانے دیا گیا اور نہ جو ہمیں تو روک دیا. بچوں کے ساتھ ہے وہ تو انہوں نے. سر بنگلہ دیش کا جھنڈا جا سکتا ہے وہ میچ کے دوران، ساؤتھ افریقہ کی وردی پہن کر بندہ جا سکتا ہے، تو کشمیر کا جھنڈا پکڑے گر کیوں نہیں جا سکتا؟ یہاں پہ جھنڈے کی بات کروں میں، کسی اس کے اوپر ہم نے ایم پیز کو بھی لکھا ہے، اس پہ احتجاج ریکارڈ کرایا ہے. کوئی آپ کے پاس ریٹن کو آنسر آیا کسی ایم پی کی طرف سے؟ نہیں ابھی تک تو کسی ریٹن آنسر. کس ایم پی کو لکھا سر؟ سب جتنے بھی ایم پیز ہیں سب کو ہم نے. ہمارے پاس 2 نام مطلب آپ جیس فلپس ہے، اس میں لیم ہے، اس میں وٹ فورڈ کے ہیں، لوٹن کے ہیں، بریڈ فورڈ کے ہیں، ناٹنگھم کے. برمنگھم کے شبانہ محمود کو لکھا آپ نے؟ شبانہ محمود کے کنسٹیچوئنٹ کو میں نے. خالد محمود ایم پی کو لکھا آپ نے؟ نہیں میں تو ان کا کنسٹیچوئنٹ نہیں ہے نا، جن کو ان کی کنسٹیچوئنٹ سے پتہ کریں. آپ تحریک کشمیر برطانیہ کے صدر ہیں، آپ دیکھیں نا بات سنیں، جو ایم پی جو رائٹ ہوتا ہے نا وہ اپنے کنسٹیچوئنٹ کو آنسریبل ہوتا ہے. تو آپ کی تنظیم میں اس کنسٹیچوئنٹ کے بندے نہیں ہیں؟ اس میں پتہ کروں گا ان کو جواب آیا نہیں ہے. ہر کنسٹیچوئنسی میں انہوں نے کہا جی آپ ان کو رائٹ کریں. چلیں سر ہم کیونکہ یہ ویسے اصول ہے نا کہ جو کنسٹیچوئنٹ کو ہی اس کا رائٹ بنتا ہے رپلائی کرنا. کہ میں سر ویٹ کروں گا، کہ امید کروں گا کہ آپ کے لوگ ہر کنسٹیچوئنسی میں موجود ہیں تحریک کشمیر برطانیہ کے. خواتین کا کردار آپ کی تنظیم میں نہ ہونے کے برابر، بہت کم خواتین نظر آتی ہیں کسی بھی آپ کی جو یہاں پر ہوتی ہے. مودی مارچ میں ہم دیکھیں کہ تقریباً آپ کو وہاں پہ خواتین نہیں، وہاں پہ خواتین نے انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا علیحدہ سے سیٹ اپ کیا تھا وہ. لیکن آپ کی تنظیم کے عہدیداروں میں خواتین جتنی بھی کوچیں گئی تھی نا، کوئی ایک کوچ بتایا نا کہ کوئی لے گیا ہو. یہ ساری کوچیں ہماری تھی، خواتین کی تھی. یعنی خواتین کا بہت بڑا نیٹ. ابھی ووسل میں پروگرام ہوا ہے پچھلے سنڈے، اچھا اس میں تقریباً 350 کی تعداد میں جو نا وہاں پر حاضری تھی یہاں کی یوتھ کی خواتین کی تحریک کشمیر کی. اور بڑی تعداد میں انہوں نے وہاں پر ویڈیو بھی دکھائی انہوں نے، اور وہاں پر انہوں نے اس کے حوالے سے کلیکشن بھی کی ہے کشمیر کے حوالے سے. تو ان کا ایک اپنا نیٹ ورک ہے وہ اپنے. ہمارا جو خواتین کا نیٹ ورک ہے وہ تحریک کشمیر کے مطلب یو کے انڈر نہیں آتا. تحریک کشمیر خواتین کا اپنا نیٹ ورک اور اپنا ہی وہ اپنا تحریک کشمیر خواتین ایک الگ سے آپ کہتے ہیں اپنا وہ ان کا کوئی ہمارا جو ڈائریکٹلی ہم نے ان کو انفلوئنس کر سکتے ہیں نا، وہ اپنے پروگرام خود ہی کرتے ہیں اور اتنے سارا بھی کرتے ہیں. صحیح.
الیکشن کے حوالے سے جو آزاد کشمیر کے الیکشن ہوئے, وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر صاحب وزیر اعظم الیکٹ ہو گئے, کشمیر پالیسی پر آزاد کشمیر کی طرف سے کتنا وہ مؤثر ثابت ہوئے یا وہ ناکام ثابت ہوئے, کیونکہ اس کے بعد کتنی شہادتیں, کتنی قربانیاں موسٹ ریسنٹ ایریے میں, آپ ان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ راجہ فاروق حیدر صاحب جتنے بھی جو وزیر اعظم گزرے ہیں ان سے کافی ڈفرینٹ, اس جیسے ہیں کہ خود یہ متاثرہ فیملی ہے, لیکن ننیال وہاں پر سر متاثرہ فیملی کے نام پر ہم نے مجاہد اول دے دیے سر, 4000 مربع میل پر قبضہ کرنے والے ہیں, اس کو آزاد کرانے والے 4 خاندانوں کی حکومتیں برداشت کر لی سر 70 سال میں. اب اسی حکومتیں وہی برداشت کریں گے کیونکہ ان کے خاندان نے قربانی کی دی تھی, اس لیے ان کو برداشت کریں. راجہ فاروق حیدر صاحب سے بڑی ایکسپیکٹیشن قوم کو ہیں, اور ابھی ہم امید کرتے ہیں سو فار رزلٹ کیا نکلا سر؟ ایکسپیکٹیشن تو موجود ہے, ابھی ہم امید کرتے ہیں, مطلب 4 لاشیں ہم نے 27 رمضان کو دی, پہلی لاش ہم نے یہ جو رمضان مبارک کے مہینے پہلی لاش ہم نے رمضان کی سحری سے پہلے دی. اب ہم مزید ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, ابھی تک ہمیں کچھ رزلٹ نظر آیا. ان کو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی حکومت پر ان کو اس کو پریشرائز کرنا چاہیے, لیکن سر 42 ممبران اسمبلی ہیں, وزیر اعظم موجود ہیں, خارجہ پالیسی کا نام مولانا فضل الرحمان ہے. آپ مولانا فضل الرحمان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان ایک پارلیمانی کمیٹی کا جو ہے نا ہیڈ ہے وہاں پہ, اور پارلیمانی کمیٹی کیا کر سکتی ہے, وہ زیادہ تر سفارشات حکومت کو پیش کر سکتی ہے, اور سفارشات پیش کر کے حکومت کو اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے, اپنا کام کر رہی ہے, وہ اپنا کام کر رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اپنا حق ادا نہیں کر رہے, اور اسی وجہ سے حکومت نے بھی یہ چاہا ہوا کہ بندہ بھی وہی رکھے, نہ ہمیں کوئی سفارشات دے, نہ ہمیں جو ہے نا اس پہ امپلیمنٹ کرنا پڑے. ناظرین فہیم کیانی صاحب نے بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اپنا کردار ادا نہیں کر رہے, فاروق حیدر صاحب 42 ممبران اسمبلی کے ساتھ اپنا کردار ادا نہیں کر سکتے کہ کشمیر کی پالیسی کے لیے کشمیر کے کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب جو پچھلے 10-12 سال سے ان کو تبدیل نہیں کروا سکتے, اور ان کے نظر میں میرے خیال میں ابھی تک ایکسپیکٹیشن موجود ہے کہ کام کریں گے فاروق حیدر صاحب کچھ. میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بڑی ایز اے پرسن ان سے بڑی امید ہے, ایز اے جماعت نہیں, ایز اے پرسن ان سے بڑی جو ہے نا امید ہے وابستہ ہے, کیونکہ مسلم لیگ نون کا جو ماضی کی بات ایز اے پرسن ان سے بڑی امید ہے وابستہ ہے, بڑے وائبرنٹ قسم آدمی ہے سر, فاروق حیدر بڑا دلیر آدمی ہے. 10 ماہ کی بات کر رہا ہوں سر, دلیری ہوگی اپنی جگہ موجود ہوگی, دلیری وائبرنٹ ہونا موجود ہوگا, لیکن 10 ماہ میں جو کام کیا انہوں نے کشمیر کے لیے, ایک چیز بتا دیں سر, کوئی چیز. میں بھی جو پاکستان کے دورے پہ وہاں گیا تھا, میں نے کہا تھا کہ اگر یہی کام ہو جائے نا کہ بیس کیمپ کی حکومت جتنے بھی دنیا بھر میں کشمیری ہیں ان کو اگر ایک پلیٹ فارم پہ لے آئے اور ایک ہی پالیسی پہ, جو بیس کیمپ کی جو پالیسی ہو اور وہی جو ہے نا جو اوورسیز کشمیری کی پالیسی ہو, تو ایک بیک وقت ایک ہی آواز نکلے. یعنی ہم یہاں پر برہان وانی ڈے منا رہے ہیں 8 جولائی کو, اور وہاں پہ اگر کوئی چیز بھی نہ ہو وہاں پہ حکومت کی بیس کیمپ کی, تو ہمارا ڈے سے کوئی چیز نہیں ہے. نہیں اگر ہمارا ڈے جو نا ہمارا ڈے منانے کا کیا ہے, 10 ماہ سے کوئی بیس کیمپ کے اندر اس کو نہ اس کو مطلب منایا جائے. بہت بہادر ہیں جی, بہت بہادر ہیں فاروق صاحب, فاروق حیدر صاحب بہت بہادر ہیں, بہت کام کر لیا انہوں نے کشمیر کے لیے, بہت زبردست آدمی ہیں یقیناً آپ کی نظر میں, جن سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن رکھی جا سکتی ہیں. لیکن 10 مہینے کے دوران 10 مہینے کے بعد آج تحریک کشمیر برطانیہ تو برہان وانی کا دن منانے کے لیے تیار ہے, لیکن آزاد کشمیر میں اس طرح کی کوئی زحمت گوارا نہیں کی جاتی. لیکن میں نے پیغام پہنچایا ہے ان کو, ان کی سیکرٹری کو پیغام پہنچایا کہ جو نا اس کو نیشنل ڈے منایا جائے. رزلٹ سر ابھی تک انہوں نے جواب نہیں دیا, ابھی تک جواب نہیں دیا جی. یہ بات میں جس وقت میں امید کرتا ہوں, جس وقت یہ کل وزیر اعظم صاحب اگر برطانیہ آئیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہو کر جب یہ فوٹو سیشن کریں تو کم از کم ان سے یہ ضرور پوچھ لیں کہ آپ کو لیٹر بھیجا تھا, آپ کو خط بھیجا تھا, آپ نے اس کا جواب تک دینا مناسب نہیں سمجھا. اور امید کرتا ہوں کہ اس کے بعد شاید وہ والی ویڈیو بھی آپ کے سامنے آئے, اور امید پہ دنیا کام ہے, اس لیے امید کی جائے. اگر انہوں نے 8 تاریخ کو اس کو نیشنل ڈے نہ منایا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناکام ترین گورنمنٹ ہے. صحیح ہے, اس نے اپنا حق جو ہے نا تحریک آزادی کشمیری کے لیے ادا نہیں. یہ بھی تو آپ سیاہ جھنڈوں سے استقبال کریں گے سر, آپ سیاہ جھنڈوں سے استقبال کریں گے ان کا؟ پھر دیکھیں ہم تو یہاں پر کشمیری میں ڈویژن نہیں پیدا کرنا چاہتے, کیونکہ جو فارن کے اندر دیکھیں نا ہماری جو ڈویژن, دیکھیں جو آزاد کشمیر کا مسئلہ ہے اس کو آزاد کشمیر کے اندر ہی ایڈریس کرنا چاہیے. فہیم کیانی صاحب, آپ کی جماعت تحریک کشمیر برطانیہ علاقے پاکستان کے ایجنڈے پر کام کر رہی ہے, خود مختار کشمیر کے ایجنڈے پر. دیکھیں کہ ہمارا جو بیسک موقف ہے حق ادرادیت کا ہے, اور مقبوضہ کشمیر کی کشمیری ہوں, آزاد کشمیر کے ہوں یا گلگت بلتستان کشمیر, ان کو رائٹ ہے کہ ڈیسیژن لینے کا, کہ وہ کیا چاہتے ہیں کہ ان حالات کے اندر وہ ڈیسیژن لیں گے. حق ادرادیت کا جو بھی ان کا میجورٹی جو موقف ہوگا وہ ہم اس کے. سر موجودہ حالیہ حالات میں جس وقت آزاد کشمیر کی طرف سے ان کے جو انفارمیشن منسٹر ہیں
وہ انفارمیشن ہی نہیں دے سکتے لوگوں کو کہ کتنے لوگوں کی شہادتیں ہو گئی ہیں, کتنا ظلم ہو رہا وہاں پر. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے, کوئی اور کام کر لینا چاہیے کہ اگر کشمیر کا منسٹر ہو کر, انفارمیشن منسٹر ہو کر اگر شہادتوں کے حوالے سے لوگوں کو انفارمیشن نہیں شیئر کر سکتا, تو آپ کے خیال میں اس کو حق بنتا ہے کہ اپنی سیٹ پر رہے؟ نہیں, اگر اس طرح کی سچویشن ہے تو بالکل آخری میں اس طرح کی سچویشن ہے, اگر اس طرح کی سچویشن ہے, آپ اخبار نہیں دیکھتے سر؟ میں دیکھتا ہوں, لیکن میں کوئی اس طریقے سے میں نے پرٹیکولرلی اس چیز کے بارے سے مجھے اتنے زیادہ آپ نے نوٹس ہی نہیں کیا مشتاق مناز صاحب کی کشمیر پالیسی کو؟ میں نہیں notice. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح سے جس طرح سے ان کو کام کرنا چاہیے, جس طرح سے مسئلہ کشمیر کی اویئرنیس دینی چاہیے, اگر وہ نہیں دے رہے تو آپ کے خیال میں ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے؟ دے دینا چاہیے. اور اگر وزیر اعظم صاحب کشمیر کے لیے اس طرح سے کام نہیں کر رہے جس طرح سے ان کو کرنا چاہیے, کیا ان کو استعفیٰ دینا چاہیے؟ دیکھیں, بیس کیمپ کا جو بنیادی رول ہے نا وہ تحریک آزادی کشمیر ہے سر. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ باقی چیزوں میں, اور میں سمجھتا ہوں کہ میں مسئلہ کشمیر کی وجہ سے بات کر رہا ہوں. آپ کو بنیادی میں آپ کو ابھی ہم نے اس کا احتجاج بھی کیا ہے اور بھیجا بھی ہے ان کو, اپنے چند افراد کے جن کو ہم جانتے ہیں. ابھی جو بجٹ جو انہوں نے رکھا ہے اس میں تحریک آزادی کشمیر کے لیے کچھ نہیں رکھا, یہ نہیں کہ ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اور سب کچھ اس میں ہم نے سارا اس کو میں نے پڑھا ہے, اس کے لیے تحریک آزادی کشمیر کے لیے کوئی اس کے لیے کوئی پلان نہیں ہے. ناظرین, ہم لوگ ان لوگوں کو ڈیفینس کرنے بیٹھتے ہیں کہ اتفاق ان لوگوں کی بات کرنے بیٹھتے ہیں جو مسئلہ کشمیر کے حال تک صرف باتوں کی حد تک تو انتہائی سنجیدہ نظر آتے ہیں, جو اپنے باپ دادا کی قربانیوں پر آج بھی آزاد کشمیر کے اقتدار کے مزے لینے کی بات کرتے ہیں. لیکن انفارچونیٹ سچویشن یہ ہے کہ وہ جب بجٹ آتا ہے تو اس میں مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے جو انہوں نے کوئی کام کرنا اس کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی. فہیم صاحب, برمنگھم سٹی کاؤنسل کوئی کسی طرح کی سپورٹ کرتی ہے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے؟ برمنگھم سٹی کاؤنسل کے اندر ایک پہلے موشن جو ہے نا کنزرویٹو پارٹی کے کاؤنسلر تھا, بینٹ نام تھا اس کا, بینٹ, اس نے جو نہیں فائنینشلی سپورٹ کی بات کرو, فائنینشلی کوئی سپورٹ کوئی ایسی فائنینشیل سپورٹ تو تحریک کشمیر برطانیہ کو کون فنڈ کر رہا ہے سر؟ ہمارے ممبرس, اور کون فنڈ کرتے ہیں؟ آپ کے ممبرس فنڈ کرتے ہیں جو بھی کام و پروگرام ہو, یعنی لوگ سے اپیل کرتے ہیں تو ہمیں دے دیتے ہیں. صافی آپ سے پیسے لیتے ہیں سر؟ صافی پیسے نہیں لیتے کشمیر کے حوالے سے. اگر ہم اتنے پروگرام کرتے ہیں, ہم سے تو اگر پیسے لینا شروع کریں تو ہم کہاں سے دے سکتے؟ ہمارے لیے پروگرامات کے خرچہ برداشت کرنا مشکل ہے. آپ کے اپنے ذاتی خرچے سر کہاں سے پورے ہوتے ہیں؟ ہم تو خود سب والنٹیئرز, پوری آرگنائزیشن ساری والنٹیئرز ہے, یہ کوئی چیریٹی نہیں ہے. ناظرین, ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کوئی چیریٹی نہیں ہے, کوئی کسی سے کوئی پیسے نہیں لیتے سوائے ممبرس کے. ممبر اس میں آپ وہاں پہ گئے, مطلب جب مظاہرے کرتے ہیں آپ وہاں پر گئے لندن میں, انڈیا باکس دیکھیں نا, آپ اپنے پیسہ خرچ کر کے گئے. اسی طرح لوگوں سے میں آپ سے پوچھا نا کہ کون آپ کو دیتا ہے. یہ کہ جو ایک نیگیٹو, اچھا یہ جو چیزوں نے کرتے ہیں نا کہ جی فلاں کو تنظیم کر رہی ہے, جو فلاں کو پیسے ملتے ہیں, یہ انڈیا کا پروپیگنڈا ہے. اور خصوصاً چند لوگ ہماری کمیونٹی میں موجود ہیں کہ جو ہمیں ڈی مورلائز کرنا چاہتے ہیں, ہماری جو تحریک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. اور یہی موقف انڈیا کا مقبوضہ کشمیر میں بھی ہے. یہ جو 500 روپیہ لے کے اسٹون پیلٹر جو آتے ہیں سر, اگر باقی والے بات ٹھیک ہے, لیکن دوسری طرف سے سارا الزام اگر انڈیا کو دینے کے بجائے اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور ہم دیکھیں کہ بار بار ہمارے وہی لیڈر جو ہمیں مسئلہ کشمیر کے لیے, جن کے باپ دادا بھی اقتدار میں رہے اور آپ تک وہ بھی اقتدار میں ہیں, انہی کے بچے انہی کے پوتے آج آپ کے ساتھ یہاں پر آ کر تحریک کشمیر برطانیہ کے آفسز میں بیٹھ کر کشمیر میں پھر لیکچر دے رہے ہوتے ہیں, تو یقیناً لوگوں کے سوال تو بنتے ہیں کہ آخر آپ کے کون سے مفادات ہیں. وہ لوگوں کے سوالات اس کے حوالے سے میرے خیال میں تھوڑے سے جائز ہیں. 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر آپ نے جا کر چند میڈیا بھی تو آپ جیسے لوگوں, تو انہی لوگوں کو, آپ سے مراد یعنی فرد نہیں, میکسیمم آپ انہی لوگوں کو تو پروموٹ کرتے ہیں. کبھی حقیقت کا چہرہ تو آپ ہی نہیں دکھاتے نا. یہ میڈیا سے بھی میرا گلہ موجود ہے سر. بالکل صحیح, آپ ان کی مین لیڈ لگاتے ہیں, آپ ان کی جو ہے نا بات کرتے ہیں. مطلب ہمارے تو ہم اگر کسی بعض خبرات کو چھوٹا موٹا اگر ہم کو نہ پوچھیں تو ہمارے تو بالکل وہ ہمارا بائیکاٹ کر دیتے ہیں. ناظرین, کشمیر کے لیے میں انڈین آکوپائڈ کشمیر کے کشمیری لوگوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے نام پر بہت کچھ بکتا ہے یہاں پر, انفارچونیٹلی بہت کچھ بکتا ہے. صحافی اگر اپنے ایک اشتہار کے لیے کشمیر کی خبر کو روک دیتا ہے تو آپ بلیو کریں وہ کشمیر کا صحافی آپ کے نام پر بکنے کے لیے تیار ہے. اگر سیاستدان ایک صحافی کو پروٹوکول دے کر دوسرے صحافی کو پروٹوکول نہ دے کر اس کو پیچھے کر کے اگر وہ اپنی طرف سے کسی کو پروجیکٹ کر رہا ہے تو وہ یقین کریں وہ بھی بکتا ہے. اور انفارچونیٹلی کشمیری ہم اس سچویشن میں آ چکے ہیں کہ جس وقت ہمیں زندہ بیچو, مردہ بیچو, لاشیں بیچو, یہ جس طرح مرضی ہے بیچو, میرا نہیں خیال کسی کو انفارچونیٹلی کسی قسم کو فرق پڑ رہا ہے. سر, آپ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں گئے, چند ایم پیز کے ساتھ آپ نے کھڑے ہو کر وہاں پر تصویریں بنائی, آپ نے یادداشت پیش کی, کوئی رزلٹ نکلا سر؟ 4 لاشیں تو کل گر گئی. دیکھیں کہ رزلٹ تو سب سے بڑا جو ہمارے پاس جو ادارہ ہے سیکورٹی کونسل کا ہے, اقوام متحدہ کا, اس میں برطانیہ بھی ممبر ہے,
18 سے زائد جو ہے نا ریزولوشن پاس کیے ہیں، لیکن ابھی تک جو کشمیر اس میں لانگسٹ ان ریزالو ایشو ہے، اور ابھی تک ہمیں کوئی رزلٹ نظر نہیں آ رہا. اور اس سے ایک تو انڈیا کی جمہوریت تو بے نقاب ہوئی ہوئی ہے، لیکن ان کے بھی جو دعوے ہیں وہ بھی بری طریقے سے بے نقاب ہو رہے ہیں. سر پاکستان کی جو سفارتی سطح پر مسئلہ کشمیر کے لیے پوچھتے ہیں، برمنگھم کونسلیٹ میں آپ جاتے رہتے ہیں، وہاں پہ بھی آپ چکر لگتے ہیں آپ کے. برمنگھم کونسلیٹ نے جتنے پروگرام میرے خیال میں اگر ڈانس وغیرہ کے اور کلچر کے اور اس کے نام پر قوالیوں کے اور شعر و شاعری کے جتنے وہ کیے، اس کے مقابلے میں کشمیر کے کتنے پروگرام کیے آپ ان کی دیکھیں کہ میں تو سب سے بڑا جو ہے ناقد بھی ہوں سفارتی پالیسی کے حوالے سے. دیکھیں کہ یہ کونسلیٹ یہ کیا ہماری مدد کریں گے اور کیا کام کریں گے. یہ تو ان کا یہی جو فنکشنز ہیں، کبھی ہیریٹیج فنکشن ہو رہا ہے، فلاں فلاں ہو رہا ہے کشمیر کے حوالے سے. نہ آج تک میں نے کبھی ملاقات کی ہے، نہ کبھی بات ہوئی ہے، نہ کبھی سفیر سے ملو، نہ کبھی اس کے حوالے سے. آپ نے کبھی انڈیا کے کسی سفارتکار سے ملنے کی کوشش کی؟ آپ سمجھتے ہو کہ صرف پاکستان ہی ہے جو ہمارے آپ کا؟ نہیں، ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی جو ہے نا سفارتکاری بالکل ناکام ترین ہے. یعنی کہ آپ کو شاید پتہ 2010 کے جو نا جو فردر پینڈنگ جو ایشوز ہوتے ہیں اقوام متحدہ کے ان ریزالو، وہ آگے پینڈنگ کرتے ہیں. کشمیر اس 2010 میں اس کو ڈراپ کر دیا تھا. بعد میں جو نا میڈیا میں یہ بات آئی ہے کہ یہ تو کشمیر کو مطلب پینڈنگ ایشوز میں ہی نہیں رہا. بعد میں انہوں نے دوبارہ پھر اپالوجی کر کے میڈیا سے پریشر آیا، وہاں کے مقامی سفیر کو پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ اس پہ جو نا جنیوا میں جو ان کا ہوتا ہے کہ اس کو اس پہ آواز اٹھائی جائے. تو بعد میں 4 مہینے کے بعد کو تو آپ کے سینئر کیا جب ان کے ساتھ بیٹھ کر فوٹو کھینچتے ہیں تو صرف یہ ان کی بھی تو کوئی اپروچ نہیں ہے نا. مطلب آزاد کشمیر کی تو حکمرانوں کی کوئی اپروچ نہیں ہے نا، آزاد کشمیر کی حکمرانوں کی کوئی اپروچ نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد میں آخر میں کہنا چاہتا ہوں، یہاں پر سیکچول وائلنس اگینسٹ ویمن کا جو سمٹ ہوا تھا بہت بڑا، اس میں پاکستان کا بھی ڈیلیگیشن تھا. اس میں سیدہ وارثی اس وقت اس نے اس کو ایڈ کیا تھا، اور یہاں کے وزیر خارجہ نے تو اس کو ہوسٹ کیا تھا. تو اس میں پاکستان کا ڈیلیگیشن بھی تھا، اور 100 سے زیادہ ممالک کے ڈیلیگیشن وہاں موجود تھے. دنیا بھر کے جو سیکچول وائلنس کے انسیڈنٹس وہاں پر ڈسکس ہوئے، حتیٰ کہ مختار مائی کا بھی جو انسیڈنٹ وہاں پہ ڈسکس ہوا. اور لیکن اتنی ناکام ترین جو ہے نا سفارتکاری پاکستان کی کہ 2000 صفحات کے اوپر وہ ڈاکومنٹ تیار ہوا، اس میں کشمیر کا ذکر ہی نہیں ہے. اور دنیا کا جو ورسٹ ترین جو سیکچول وائلنس جو انسیڈنٹس ہیں وہ کشمیر کے اندر ہوئی. کون پوش پورا صرف میں صرف آپ کو واقعہ سناؤں، 10,000 عورتیں تو کہتے ہیں کہ جو 23 فروری 1991 کو 2 دیہاتوں کو کارڈن آف کر کے ان کے مردوں کو وہاں سے دیہاتوں سے باہر نکالا گیا، اور پوری رات ان کے ساتھ عصمت دری کی. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس کے اوپر رپورٹ چھاپی ہے، ہیومن رائٹس گروپ USA نے اس کے اوپر جو ہے نا اس پہ جو ہے نا رپورٹ چھاپی ہے. لیکن ہمارے جو ہے نا سفارتکاروں کو تو بالکل توفیق نہیں ہوئی کہ ہم وہاں پر بات کر سکیں، کوئی ڈاکومنٹ اس کے حوالے سے پریزنٹ کر سکیں. ان کے خلاف احتجاج نہیں بنتا، ان کے خلاف سیاہ جھنڈے نہیں بنتے، ان کے خلاف مظاہرے نہیں بنتے، ان کو ہم نے پھر ویلکم کرنا اور ان کہنا کہ آئے جی آپ کشمیر پر آ کر ہمیں ان کے خلاف تو احتجاج تو پھر پاکستانی قوم کو وہاں پہ ان کو کرنا چاہیے ووٹ کے ذریعے اور ہر چیز کی. کیونکہ پاکستانی قوم ووٹ کے ذریعے ان کے خلاف احتجاج کرے، لیکن تحریک کشمیر برطانیہ ان کے ساتھ کھڑے ہو کر فوٹو دیکھیں امن فوٹو سے ہم اس برطانیہ میں ہم نہیں چاہتے کہ ہم جو ہے نا ڈویژن یہاں پر پیدا کریں. سر کشمیر کو نقصان دینے والوں کے خلاف بات کرنا ڈویژن نہیں ہے سر. نہیں دیکھیں اس کو یہاں پہ تو یہ تو وہاں سے ہی جو ہے نا ڈوری ہلے گی نا، اسلام آباد سے ڈوری ہلے گی تو یہ لگے. یہ تو مطلب سارے یہ تو ملازم طبقہ ہیں، جس طرح اسلام آباد والے کہیں گے تو یہ اس پہ جو ہے نا اس پہ چلیں گے. اسلام آباد والوں سے کیا مراد سر آپ؟ وہاں کے حکمران جو ہیں مثلا میاں نواز شریف صاحب اگر اس کو پالیسی کو لے کے چلیں گے، یعنی کہ اقوام متحدہ میں انہوں نے تقریر تو کر دی، بہت اچھی لکھی ہوئی تقریر تھی اور بڑا اچھا انہوں نے اس پہ موقف بھی کیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد کوئی فالو اپ نہیں ہے، صرف تاکاری. جب ان اداروں کو بھی بتایا ہے کہ پاکستان کے حکمرانوں نے صرف تقریر کرنی ہے، ان کی تقریر کی حد تک ان کو کر لیں کہ انہوں نے پیچھے جا کے ووٹ لینا ہے، تھوڑا سا ان کو بھی تھوڑا سا ایک ایج دے دیا جائے. سر پاکستان کے حکمرانوں کی ایک تقریر کے بعد کوئی فالو اپ نہیں ہے. برطانیہ میں موجود 120 سے زیادہ جو کشمیر کے نام پر ڈیفرنٹ گروپ بنے ہوئے ہیں. 120 نہیں، آپ مجھے 5 گروپ کے نام بتا سکتے ہیں. سر میں وہ آپ بتا دیں، میں میں آپ کو سر چیلنج کر کے آپ کو 10 سے زیادہ سر میں 10 سے زیادہ گروپ لکھ کر بتاؤں. میرے پاس بیٹھے یو اکراس دا کنٹری جو ہے صرف تحریک کشمیر ہے صحیح، اور پارلیمنٹ کے اندر جو ہمارے جابر صاحب رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کے حوالے سے کام کرتے ہیں. سر میں 10 ان کو ہم نے پارلیمنٹ کا دیا ہوا ہے، وہ پارلیمنٹ میں فوکس کرتے ہیں. 40 سال سے کم عمر کے 4 بندوں کے نام لے سکتے ہیں آپ؟
40 سال کے کم عمر کے جو بھائی ہمارے تحریک کشمیر کے کتنے آپ کو میں نام تو بے شمار یہاں پر ہیں آپ کو 4 کتنے میں آپ کو بتاؤں آپ کو نوجوان ہی دیکھتے ہیں سر میں دیکھتا ہوں نوجوان سر 8 جولائی کو دیکھیں آپ اپنے سر نوجوان دیکھیں آپ سر پچھلے اپنے میں 40 سال کا میں ہوں سر آپ اپنی پچھلی میں آپ سے 40 سال نہیں ماشاءاللہ آپ تو اچھی بات ہے اچھی بات ہے میں آ رہا ہے لیکن آپ کے ساتھ نوجوان نظر آتے ہیں سر ایک طرف بھی نوجوان نظر آتے ہیں دوسری طرف بھی نوجوان نظر آتے ہیں یہ ایسی بات موقف ہے جی کہ جی اتنی زیادہ تنظیمیں مجھے تو تنظیم نظر نہیں آتی مجھے تو کوئی ایسی تنظیم نہیں نظر آتی مطلب جو کشمیر کے نام پہ سب یہاں پر یہ کوئی بھی بندہ اعلان کرے مجھے بتائیں کسی فرد نے اعلان کیا اور دوسری تنظیم نے اس کے موقف کی تائید نہ کی ہر بندہ جو دوسری تنظیم کے ساتھ سر پھر اتنی زیادہ تنظیمیں ہونے کا مقصد کیا ہے جس وقت آپ لوگ بندے ہی نہیں اکٹھے کر سکتے تو نہیں کیوں نہیں بندے اکٹھے کر سکتے کہاں پہ سر مجھے سر لاسٹ تاریخ میں آپ بتائیں برطانیہ کی تاریخ میں فلسطین ہے سیریا ہے دنیا کے جتنے بھی موقف ہیں آپ بتائیں ڈیورنگ دا ویک فرائیڈے کو کوئی بھی یہاں پر آرگنائزیشن یا کسی بھی ایشوز پہ مظاہرہ کر سکتی ہے آپ ویمبلے اسٹیڈیم کی ویڈیو دیکھیں سخت سردی میں 13 نومبر کو ہزاروں کی تعداد وہاں پر لوگ اکٹھے ہوئے ہزاروں کی تعداد صحیح ہے جب چاہے دیکھیں ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ میں آپ کو ٹیکنیکل بات بتانا چاہتا ہوں یہ تھوڑی سی بات سمجھنے کی ہے بڑا امپورٹنٹ نقطہ میں بتانا چاہتا ہوں ہم یتیموں کو مدد کرنے کے لیے تیار ہیں ہم بیواؤں کو مدد کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن جب ہمارے لوگوں کہیں جی کہ پولیٹیکل فنڈنگ دیں کشمیر کمپین کے لیے تو وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے آپ ان سے کوئی یتیم کے لیے مدد کے لیے تیار کریں وہ کر دیں گے اس کے حوالے سے ہمارا جو بجٹ ہے وہ سالانہ 6,000 7,000 پاؤنڈ 8,000 پاؤنڈ صحیح ہے اس کے مقابلے میں جو فلسطین کی آرگنائزیشن ہے پیلسٹائن سولیڈرٹی کمپین ایک پھیلی ہوئی بھی ایک جو سینٹرل بجٹ یعنی مقامی بجٹ نہیں سینٹرل بجٹ £500 ملین ہے جو صرف کمپین کی فنڈنگ کے اوپر ان کا لگتا ہے تو میں آپ کے توسط سے میں اپنے برٹش کشمیر پاکستانیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ کمپین کے حوالے سے اگر کوئی فائنانس نہیں ہوگا تو بڑی سطح کے اوپر ہماری خواہش ہے کہ ہم جو نا انڈر گراؤنڈ جو ٹیوب سٹیشنز ہیں وہاں پہ ہمارے جو پوسٹر لگیں جس طرح فلسطینی لگتے ہیں ہمارے جو بینرز بل بورڈ لگیں یہ تمام کے تمام خرچات برطانیہ میں ایجوکیشن کرنے کے لیے ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے آئے تھے انڈین آکوپائڈ کشمیر کے سری نگر سے وہاں کے اسٹوڈنٹ تھے ذوالقرنین باندے جو اس وقت جرنلزم بھی کر رہے ہیں انڈین آکوپائڈ نہیں ذوالقرنین باندے تو اس وقت جرنلزم بھی کر رہے ہیں انڈین آکوپائڈ کشمیر میں سر ان کا میں نے انٹرویو کیا ان کی ورڈنگ یہ تھی دا موسٹ انآرگنائزڈ پیپل in the world on the Kashmir issue are people from United Kingdom basically who relate with Kashmir issue چاہے وہ آزاد کشمیر سے ہوں چاہے وہ پاکستان سے ہو the most unorganized people آپ اس طرح مطلب آرگنائز ہیں دیکھیں نا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے جو ممبر آف پارلیمنٹ بنا تھا دادا بھائی نوروجی بنے تھے 1892 میں انڈین ممبر آف پارلیمنٹ نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھنے والا 1985 کے اندر 1986 میں نیشنل کانگریس کا پریزیڈنٹ رہا دادا بھائی نوروجی بنے ہم اس کی بہت بعد میں یہاں پر قائد اعظم انہی سے متاثر ہوئے تھے اور نیشنل کانگریس میں کہہ رہا ہوں میں بات سنیں نا ہم بعد میں آئے ہم آرگنائز ہیں کہ آج ہم دیکھیں کہ ہمارے جو ہے 12 سے زیادہ ممبر آف پارلیمنٹ وہاں پر کشمیر کے موجود ہیں دیکھیں نا سر 12 سے زیادہ ممبر آف پارلیمنٹ انڈیا کے مقابلے میں اسی طرح دیکھیں کہ جہاں جن اداروں کے اندر ہمارا جو ہے انفلوئنس ہمارے کاؤنسلز کے اندر دیکھیں ہمارے کاؤنسلز موجود ہیں سر آپ کا آرگنائزنگ آپ کی اتنی ہے کہ جس شخص کو برطانیہ کا ویزا نہیں دیا جاتا تھا جب وہ وزیر اعظم بن جاتا تو ریڈ کارپیٹ ویلکم دیا جاتا ہے جس کے بعد آپ کھڑے ہو کے مظاہرہ کرتے ہیں ریڈ کارپیٹ ویلکم دیا جاتا ہے لیکن وہ تو اسٹیٹ کا ہیڈ ہے نا مطلب یہ چیزیں تو مطلب پیسے تو الفاظ میں تو بڑی جذباتی باتیں جی نہیں ہونا چاہیے لیکن وہ تو اسٹیٹ کا ہیڈ ہے تو جب اسٹیٹ کا ہیڈ ہوگا تو جرمی کوربن بھی اس کو ویلکم کرے گا یہ بات ٹھیک ہے نہیں جرمی کوربن نے اس کو اپوز کیا نا وہ حکومت کا اور اپوزیشن کا بڑا فرق ہے نا جس وقت وہ اگر حکومت میں آئے گا تو جرمی کوربن کی پالیسی بھی وہی ہوگی جو کسی اور کی نہیں ہم تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جرمی کوربن اس پالیسی کے اندر تبدیلی لائے گا اور جتنے ممبر آف پارلیمنٹ ہیں ممبر ہمارے پاکستانی اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ممبر آف پارلیمنٹ نہیں تھا تو 1995 ہمارا لیبر میں ہمارا کشمیر ایشو ہمارا جو وہاں پر بڑا زوردار تھا اس میں اس پالیسی میں شامل تھا آج ہمارے 250 سے 270 سے زیادہ جو نا ایشین پاکستانی کونسلر پورے برطانیہ میں یہاں موجود ہیں اور ہمارے تقریباً 11 ممبر آف پارلیمنٹس ہمارے یہاں موجود ہیں تو اب اس سے ہمارا جو موقف لیبر پارٹی میں زیادہ مضبوط ہونا چاہیے لیکن دن بدن ہم اس میں کمزوری دکھا رہے ہیں بہت شکریہ سر آپ کو بہت شکریہ ناظرین بہت شکریہ فہیم کیانی صاحب کا انہوں نے بڑی تلخ باتوں کا جواب دینے کی کوشش کی کچھ آپ بہتر سمجھتے ہیں آپ بہتر منصف ہیں عوام بہتر منصف ہے وہ فیصلہ کریں کہ انہوں نے ٹھیک جواب دیے یا جواب ٹھیک نہیں دیے وہ فیصلہ کریں کہ انہوں نے جواب میں کسی کو پروجیکٹ کرنے کی کوشش کی یا حقیقت بیان کرنے کی کوشش کی اور وہ فیصلہ کریں کہ انہیں لوگوں کے خلاف ایسے کرپٹ عناصر کے خلاف جو مسئلہ کشمیر کو نقصان پہنچاتے ہیں چاہے وہ شملہ معاہدہ کرنے والے ہوں یا چاہے وہ جا کر ساڑیاں بیچنے والے ہوں ایسے عناصر کے خلاف ان کو سیاہ جھنڈوں سے استقبال کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے بہت شکریہ جی دعا میں یاد رکھیے گا
ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट टाइम फिर बात होगी। रियल टॉक विद जबरान चौधरी के साथ, कैमरा मैन थे आज हमारे साथ हफीज़ आशिक साहब। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह।